اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ۔ اس وقت میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم نے جو کچھ عبادتیں کی اس کی قبولیت کی فکر کریں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کونو لقبول العمل اشد اہتماما بالعمل، تم جتنی محنت کے ساتھ عمل کرتے ہو اس سے زیادہ محنت عمل کی قبولیت کی فکر میں لگاؤ۔ اسلاف کے سلسلے میں ہم سنتے ہیں کہ اسلاف رمضان کے گزرنے کے 6 ماہ بعد تک اللہ سبحانہ وتعالی سے یہی دعائیں کرتے کہ الہ العالمین ہم نے جو نیکی کی ہماری اس نیکی کو شرف قبولیت سے نواز۔ یہ نیکوکاروں کی صفت ہے۔ اللہ نے کہا والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہوئے ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں۔ کس لیے؟ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں اللہ کے حضور حاضری دینی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی نبی علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام کیا گناہگار لوگ ہیں، نیکی بھی کر رہے ہیں ڈر بھی رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کہا لا یا بنت الصدیق هؤلاء الذین یصومون ویصلون ویتصدقون ولکن یخافون الا یقبل منہم۔ عائشہ صدیق کی بیٹی، معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ گناہگار نہیں ہیں، یہ نماز پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے ہیں، ڈرتے کیوں ہیں؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ ان کا عمل ان کے منہ پر نہ مار دے۔ ہمیں بھی اسی بات سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اپنے عمل کی قبولیت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور یاد رہے رمضان کے گزرنے کے ساتھ ہماری عبادتیں ہم سے گزرنی نہیں چاہیے۔ اس سلسلے میں بشر الحافی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں بئس القوم لا يعرفون اللہ الا فی رمضان، کیا بری قوم ہے، کیا برے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کو صرف رمضان ہی میں پہچانتے ہیں، رمضان کے جانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کو نہیں پہچانتے۔ حالانکہ مسلمان کا کردار یہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہ آ جائے اس وقت تک اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرتے رہو، اس لیے کہ تمہیں اللہ کی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے یہ عبادتوں کی ہمیشگی پر دلالت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله، جس انسان نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، گویا کہ اس انسان نے سارے سال کے روزے رکھ لیے، اللہ سبحانہ وتعالی اسے اتنا ثواب دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاث لا ادعوهن حتى اموت، میرے خلیل میرے نبی علیہ السلام نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی، اور آپ علیہ السلام نے کہا کہ موت تک میں ان 3 باتوں پر عمل کرتا رہوں۔ پہلی چیز ہر مہینے کے 3 روزے، دوسری چیز اشراق اور چاشت کی نماز کا اہتمام، تیسری چیز سونے سے پہلے یا فجر کی اقامت سے اذان سے پہلے، فجر کا وقت ہونے سے پہلے نماز وتر کا ادا کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بتاتی ہے کہ عمل میں مداومت ہونی چاہیے، عمل میں ہمیشگی ہونی چاہیے۔ ہم رمضان کے جانے کے ساتھ اللہ کے گھروں کو ویران نہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے کہا اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ لوگوں، جس چیز کا قیامت کے دن سب سے پہلے حساب لیا جائے گا، جس چیز کے متعلق سب سے پہلے تم سے سوال ہوگا وہ تمہاری نماز ہے، تمہاری نماز ہے۔ اگر تم اپنی نماز میں درست نکلو، تمہاری نماز مکمل ہو، تمہارے دوسرے اعمال دیکھے جائیں گے۔ اگر تمہاری نماز درست نہ ہو تمہارے دوسرے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ ہماری عبادتوں کا شوق مہینوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتیں رمضان تک محدود نہیں ہیں۔ ہم رمضان میں اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں تو رمضان کے بعد اللہ کی عبادت کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں ہمہ وقت اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت سے خود کو باندھے رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کچھ باتیں حقوق اللہ
یعنی اللہ کے حقوق سے متعلق تھی۔ اب کچھ باتیں حقوق العباد سے متعلق کرتے ہوئے 5 سے 10 منٹ میں ہم اپنی بات ختم کر دیں گے۔ حقوق العباد کا لحاظ رکھنا بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہی وہ راستہ ہے جہاں سے ہماری نیکیاں اور ہماری عبادتیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے سوال کیا تھا، اتدرون ما المفلس، تم جانتے ہو مفلس، فقیر، خلاش کون ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کہا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم میں مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں، جس کے پاس درہم و دینار نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا، ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ۔ مال و دولت جس کے پاس نہ ہو وہ مفلس نہیں ہوتا۔ نبی نے کہا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، نیکیوں کے ساتھ آئے گا، نماز کے ساتھ، صدقات کے ساتھ، روزوں کے ساتھ۔ اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ قد شتم ھذا وضرب ھذا وسفک ھذا واکل دم ھذا وقذف ھذا۔ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی نہ کسی کو تکلیف دی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ انسان جو نیکیوں کے انبار کے ساتھ آیا ہے، اس کی نیکیاں مظلوموں میں بانٹ دے گا، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ مظلوم ابھی باقی ہوں گے جن کی ہم نے غیبتیں کی ہیں، مظلوم ابھی باقی ہوں گے جنہیں ہم نے بھلا برا کہا ہے، مظلوم ابھی باقی ہوں گے جن پر ہم نے الزامات عائد کیے ہیں، مظلوم ابھی باقی ہوں گے جن پر ہم نے ہاتھوں سے درازی کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان مظلوموں کے گناہ ہمارے کاندھوں پر ڈالے گا۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں، ثم طرح فی النار، اس بدبخت انسان پر اتنے گناہ ڈالے جائیں گے، اتنے گناہ ڈالے جائیں گے کہ اسے جہنم کے گڑھوں میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ مسلمانوں کو تکلیف دینے سے بچو۔ نبی علیہ السلام نے کہا، کل المسلم علی المسلم حرام مالہ وعرضہ ودمہ۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر مال حرام ہے، خون حرام ہے، اس کی عزت بھی حرام ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ان 3 ناہیوں سے تکلیف نہیں دے سکتا، ناحق کسی چیز میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ جیسے مسلمان کی عزت حرام ہے، جیسے مسلمان کی جان حرام ہے، ویسے ہی مسلمان کا مال بھی حرام ہے۔ آج مسلمان مالی معاملات میں بڑی ابتری کے شکار ہو گئے ہیں۔ آج لوگ مسلمانوں سے سودا کرنا نہیں چاہتے۔ اپنے مالی معاملات درست رکھیے، خاصتاً قرض کے معاملے سے بچیے، جس قدر ممکن ہو سکے قرض لینے سے خود کو پیچھے ہٹائیے۔ کہ نبی علیہ السلام ہر نماز میں اللہ سبحانہ و تعالی سے قرض سے پناہ طلب کرتے ہوئے کہتے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ، اے اللہ میں گناہ سے اور قرض کے بوجھ تلے دبے جانے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، کبھی مجھے مقروض نہ بنا۔ نہ چاہتے ہوئے کبھی آپ مقروض ہو جائیں تو وقت پر قرض ادا کیجئے، اس لیے کہ سامنے والے نے ہم پر رحم کیا، سامنے والے نے وقت پر ہماری ضرورت پوری کی، سامنے والے نے ہمارے ساتھ احسان کیا۔ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، وقت کے ساتھ اس کا قرض ادا کر دیجئے۔ اگر آپ کے پاس وسعت ہے، مال ہے، آپ قرض ادا نہیں کرتے، نبی علیہ السلام کی زبانی سنیے۔ آپ علیہ السلام کہتے ہیں، مَثَلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، تمہارے پاس مال ہو باوجود اس کے اگر تم قرض ادا نہیں کرتے تو یہ تمہاری جانب سے سامنے والے پر ظلم ہے، ظلم ہے۔ اور اگر آدمی اسی حالت میں مر جائے، گرچہ شہید کی موت مرے، اس کا قرض کبھی معاف نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو انسان شہید کی موت مرے، غفر لہ کل ذنبہ، اس انسان کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، الا الدین، اس کا قرض کبھی معاف نہیں ہوتا۔ قرض کے ادائیگی میں حد درجے جلدی کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح میں کہوں کہ مسلمانوں کے ہر طرح کے مال سے اپنے ہاتھوں کو دور رکھو۔ نبی علیہ السلام نے کہا، وَإِن قَضِيبًا مِّن رَآكَ، اگرچہ مسواک کی ایک کاڑی تم کسی مسلمان کی ناحق لے لیتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس ایک کاڑی کی وجہ سے تمہیں جہنم میں داخل کر دے گا۔ مسلمانوں کے مال کھانے سے بچو، دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرنے سے بچو۔ ایک بالش کسی کی زمین لے لینا قیامت کے دن 7 زمینوں کو گلے میں توق بنا کر ڈال دیے جانے کے برابر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7 زمینوں کو توق بنا کر گلے میں ڈال دے گا، صرف ایک بالش۔ ان کا کیا بنے گا جو 100 گز پر بیٹھ گئے ہوں؟ ان کا کیا بنے گا جو 500,000 ایکڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت کرے۔ حقوق العباد میں والدین کا حق سر فہرست ہے۔
اولادوں کو چاہیے کہ والدین کے حقوق کو سمجھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں بے شمار مقامات پر اللہ کے حق کے بعد والدین کے حق کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے کہا انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر بجا لاؤ، اپنے والدین کی شکر گزاری کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، لوگوں والدین راضی ہو جائیں اللہ راضی ہو جاتا ہے، والدین ناراض ہو جائیں اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے والدین کی نافرمانی کا جو سب سے ہلکا جملہ ہو سکتا تھا ہمیں اس سے بھی روک دیا، کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، والدین کو ناراض ہوتے ہوئے اف تک نہ کہو۔ عام طور پر اولاد اپنے والدین کے سامنے یہی جملے کہتی ہے، کام کر دیتی ہے، لیکن ابا یہی جملے اف ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں اس سے منع کیا۔ اور دوسری بات، زوجین اپنے حقوق کو سمجھے، شوہر اور بیوی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس جوڑے کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے درمیان محبت رکھی ہے، اللہ نے تمہارے درمیان رحمت رکھی ہے۔ زندگی گزارو محبت کے ساتھ، زندگی گزارو۔ اگر کبھی محبت کم ہو جائے رحمت کم نہیں ہونی چاہیے۔ شوہر کی غلطیوں پر بیوی رحم کرے، بیوی کی غلطیوں پر شوہر رحم کرے۔ اور خبردار کہ اپنے جھگڑے کبھی اپنی اولاد کے سامنے مت لاؤ، اس کی وجہ سے اولاد ذہنی مریض ہو جاتی ہے، اولاد پریشانی اور تشدد کے تلے اپنی زندگی گزارتی ہے۔ اور ہماری اولادیں ہمارے ہاتھ میں اللہ کی جانب سے امانت ہے، اللہ ہم سے اپنی اولادوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، لوگو تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے، قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا اس نے ماتحت لوگوں کی کتنی فکر کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا والرجل راع لأہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا وبعلہا، عورت شوہر کے گھر کی، اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے۔ وہی مسئولۃ عن رعیتہا، اس سے اس کے بچوں کے بارے میں، اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب میں خطاب نوجوانوں سے کرتا ہوں کہ نوجوانوں اپنی زندگی کی قدر کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان اللہ لیعجب من الشاب لیست له صبوہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نوجوان کو تعجب سے دیکھتا ہے، خوشی سے دیکھتا ہے جو نوجوان خواہشات کے نیچے دب کر زندگی نہیں بسر کرتا، جو نوجوان جیتا ہے اللہ کے لیے جیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے نوجوان سے محبت کرتا ہے، صرف محبت نہیں کرتا، قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کر دیا کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 خوش قسمت لوگوں کا تذکرہ کیا، کہا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کاٹے۔ قیامت کے دن جس دن یہ سورج قریب ہوگا، اتنا قریب کہ پسینے انسان کے منہ کو لگام دے رہے ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی چھاؤں نہیں، کوئی ٹھنڈک نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے نوجوانوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے گا۔ نوجوانوں اپنی زندگیوں کی قدر کرو، اپنی نوجوانی کی قدر کرو، اس کی قیمت سمجھو۔ دین اسلام کو آج نوجوانوں کی ضرورت ہے، ہر دور میں اسلام کو نوجوانوں کی ضرورت رہی ہے۔ نوجوان کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا، اس وقت ان کی عمر 11 برس یا 12 برس تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب اسلام قبول کیا ان کی عمر 19 برس یا 20 برس تھی۔ یہی وہ شخصیات ہیں جنہوں نے دین اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا، اسلام کے پودے کو پانی دیا۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے سائے تلے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج نوجوان دوسروں کی دیکھا دیکھی زندگی بسر کرنے کی عادت چھوڑ دے، یہ عادت ہمیں تباہ کر رہی ہے، ہمیں برباد کر رہی ہے۔ نبی نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ بال اسلامی رکھو، لباس اسلامی پہنو، اپنی داڑھی اپنا چہرہ اسلامی بناؤ، یہ ہماری ظاہری پہچان ہے۔ ہم اپنی ظاہری پہچان چھوڑ دیں گے، دنیا ہمیں بھلا دے گی، دنیا اس زمین سے ہماری تاریخ مٹا دے گی۔ لہذا اپنی قدر کریں۔ خواتین سے میں خطاب کروں گا
کہ میری ماؤں، میری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے اندر بڑی طاقت دی ہوئی ہے۔ مرد تمہارے اطراف رہتے ہیں، مرد تمہاری باتیں مانتے ہیں، ان مردوں کو دین کی باتیں منواؤ، ان مردوں سے دین کی خدمت لو، ویسے ہی جیسے امت کی پہلی مائیں لیا کرتی تھی، ویسے ہی جیسے امام بخاری کی ماں نے بخاری پیدا کیا، مسلم کی ماں نے مسلم پیدا کیا، محدثین کی ماں نے محدثین پیدا کیے، ابن تیمیہ کی ماں نے ابن تیمیہ پیدا کیا۔ آپ بھی علماء پیدا کر سکتی ہو، امت کے لیے جاباز پیدا کر سکتی ہو۔ آپ اپنی قدر سمجھو، دین اسلام نے آپ پر بڑا رحم کیا ہوا ہے۔ دین اسلام نے آپ کو جو مقام دیا دنیا کی کوئی قوم نہیں دے سکتی، دنیا کا کوئی مذہب نہیں دے سکتا۔ آپ بیٹی بن کر پیدا ہو، دین اسلام کہتا ہے آپ گھر کے لیے رحمت ہے۔ آپ ماں بن جاؤ، دین اسلام کہتا ہے امک 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 ثم ابوک، ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو۔ تیسری چوتھی مرتبہ نبی علیہ السلام نے کہا ہاں اب باپ کی خدمت کرو۔ بیوی ہو، شریعت اسلامیہ نے کہا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا کردار ادا کرو۔ شریعت اسلامیہ نے عورتوں پر رحم کیا، شریعت اسلامیہ نے تم سے گھر چلانے کی ذمہ داری ہٹا دی۔ خواتین، اسلام نے تم پر رحم کیا، تم سے جمعہ اور جماعت کی ذمہ داری ہٹا دی۔ اسلام نے تم پر رحم کیا، تمہیں مہر کا حق دے دیا۔ اسلام نے تم پر رحم کیا، نکاح کے ساتھ ہی شوہر کی وراثت کا حقدار بنا دیا۔ اسلام نے تم پر رحم کیا، ہم مردوں سے کہا کہ ان عورتوں کی حفاظت کرو، اگر ان کی حفاظت میں تمہاری جان چلی جائے تو تم شہید ہو۔ خواتین، اسلام نے تم پر رحم کیا، اسلام نے یہ کہا کہ جو تم پر الزام لگائے، الزام لگانے والوں پر 80 کوڑے برسائے جائیں۔ خواتین اپنی قدر کریں، تم بڑی قیمتی ہو، اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر نہ نکلو، دشمن تمہاری گھات میں ہے۔ یاد رکھو، دشمنوں کی چال میں آ کر کبھی اپنے اس باپ کو رسوا نہ کرنا جس نے تمہارے نام پر اپنی زندگی لٹا دی، کبھی اپنے اس بھائی اور ماں کو شرمندہ نہ کرنا جن کی آنکھوں میں تمہارے خواب سچتے ہیں۔ تمہارے گھر والے اور تمہارے مذہب والوں سے زیادہ سچا تمہارے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ تمہارا استعمال کریں گے، تمہیں چارے کے طور پر استعمال کریں گے، تم اپنی قدر کرو۔ اور آخر بات کہتے ہوئے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے، یہ وہ دور ہے جو فتنوں کا دور ہے، اور ہر دور میں فتنوں سے ٹکرانے والے مدارس رہے ہیں۔ اس دور میں ہمیں مدارس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دشمن کی نگاہیں ہمارے مدرسوں پر ہے، یہ ہمارے مدارس، یہ حدیث نبوی کے چراغ کو زندہ کیے ہوئے ہیں، یہ دین اسلام کے قلعے ہیں۔ دشمن چاہتا ہے کہ دین اسلام کے یہ قلعے منہدم ہو جائیں، یہ حدیث نبوی کے چراغ بجھ جائیں، یہ وہ گھر ہیں جہاں قرآن کے نغمے بلند ہوتے ہیں۔ دشمن چاہتا ہے کہ یہ آوازیں تھم جائے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر یہ مدارس بند ہو جائیں گے، علماء کا قحط پڑ جائے گا، علماء کا قحط پڑ جائے گا، زمین سے علم اٹھ جائے گا، ہماری آنے والی نئی نسلیں ارتداد کی راہ پر نکل جائیں گی۔ یہ دین اسلام کے قلعے ہیں، لیکن ان قلعوں کو مضبوط کرنے کی ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک انسان کی ہے۔ یہ حدیث نبوی کے چراغ ہیں، لیکن ان میں تیل آپ کی جانب سے اور میری جانب سے پڑھنا باقی ہے۔ یہ ہم میں سے ہر انسان کی ذمہ داری ہے، اس سے ہم بچ نہیں سکتے، اپنا دامن جھاڑ نہیں سکتے۔ اعلان کیا جاتا ہے، مساجد میں ہم اعلان سنتے ہیں، غریب یتیم یسیر طلبہ ہے، ان کے کھانے کے لیے کچھ دے دیجئے۔ یہ مجھے بڑی حقیر بات دکھتی ہے، یہ مدارس کے طلبہ پر الزام لگتا ہے۔ نہ ہم کبھی ایسا اعلان کرتے ہیں، نہ اس طرح کے اعلان کو پسند کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں مدارس میں پڑھنے والے طلبہ آپ کے آنے والی نسلوں کے محافظ ہیں، اپنے آنے والی نسلوں کو مسلمان بنانے کے لیے ان بچوں کا تعاون کیجیے۔ ہم یہ کہتے ہیں مدارس میں پڑھنے والے یہ طلبہ ہم پر آنے والے فتنوں کا دفاع کرنے والے ہیں، خود کو فتنوں سے بچانے کے لیے ان مدارس کو زندہ رکھیے، اس لیے کہ ہمیں اس دنیا میں عزت اسلام ہی کے ذریعے مل سکتی ہے۔ اسلام چھوٹ جائے گا، ذلت کے علاوہ کوئی اور چیز ہمارے دامن میں نہیں ہوگی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، کان کھول کر سن لیجئے، یہ اس دنیا میں جینے اور اس دنیا میں مرنے کا قاعدہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نحن قوم لقد اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ نے اسلام اور بس اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے۔
فَإِنِ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر اسلام چھوڑ کر دوسری چیزوں میں عزت تلاشیں گے ذلیل ہو جائیں گے، ذلیل ہو رہے ہیں۔ خلاصہ یہی ہے کہ دین اسلام ہی ہماری سر بلندی ہے، دین اسلام کو چھوڑ دیں گے ذلیل ہو جائیں گے، دشمن ہر چہار جانب سے ہم پر ٹوٹ پڑے گا۔ دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں پر سمجھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین اس جہاں میں جب تک باقی رکھ، توحید پر باقی رکھ۔ الہ العالمین خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ الہ العالمین رمضان کی جو کچھ چھوٹی موٹی عبادتیں ہیں تو انہیں شرف قبولیت سے نوازنا۔ الہ العالمین رمضان کی غلطیوں کو معاف کر دینا۔ الہ العالمین ہم میں سے جس کسی کی مغفرت رمضان میں رہ گئی ہو، الہ العالمین ان کی مغفرت کر دینا۔ الہ العالمین یہ تیرے بندے ہیں، تیرے در کے علاوہ کہاں جائیں گے، تیرے علاوہ کون معاف کر سکتا ہے۔ الہ العالمین تو الصمد ہے، یہ بندے تیرے نام الصمد کے حوالے سے تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، تو ان کی مغفرت کر دینا۔ الہ العالمین موت کے وقت ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھنا، موت کے وقت ثابت قدمی عطا کرنا، قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا کرنا، منکر نکیر کے فتنے کے وقت ہمیں ثابت قدمی عطا کرنا۔ الہ العالمین قیامت کے دن ہم اٹھیں انبیاء، صدیقین، شہداء، الصالحین کے ساتھ اٹھانا۔ الہ العالمین میدان محشر کی سختیوں سے بچانا۔ الہ العالمین نبی علیہ السلام کے بدست کوثر نصیب کرنا، تیرے عرش کا سایہ نصیب کرنا۔ الہ العالمین بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب کر دینا، بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب کر دینا۔ ہم میں اتنی طاقت کہاں کہ ہم تیرے حضور کھڑے ہو کر حساب دے سکے۔ الہ العالمین سرتپا خطاؤں سے پر ہیں، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے۔ جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب کر، نبی علیہ السلام کی رفاقت نصیب کر۔ الہ العالمین اس وقت دنیا میں مسلمان بڑے پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ غزہ کے مسلمانوں پر رحم کر دے، فلسطین کے مسلمانوں پر رحم کر دے۔ اس طرح کے حالات دنیا کے کہیں اور بنے، الہ العالمین اس حالات کے بننے سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔